بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے النحو الکبیر کا سبق نمبر 1 مکمل کر لیا اور سبق نمبر 2 بھی مکمل کر لیا. انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 3 اسم فعل اور حرف کا بیان. اسم فعل اور حرف کا بیان. اس اسم فعل اور حرف کا بیان پڑھنے سے پہلے آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہر لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم لوگ کلمہ. ہر بامعنی لفظ کو کہتے ہیں کلمہ. اب اس کلمے کی مختلف اعتبارات سے مختلف وجوہات کی بنا پر تقسیم کی جاتی ہے. ایک تقسیم کی جاتی ہے کہ کون سا کلمہ کون سا لفظ اپنا معنی اکیلا بتا سکتا ہے یا پھر نہیں بتا سکتا. تو اس اعتبار سے اس کی جو تقسیم کی جاتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں 6 اقسام. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے مزید پڑھیں گے. لیکن اس اعتبار سے جو تقسیم کی گئی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف. کلمے کو ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے اور کلمے کو اپنا معنی بتانے یا نہ بتانے کے سلسلے میں اپنا معنی اکیلا اپنا معنی تو ہے ان کا اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کا محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے. اس تقسیم کا نام 6 اقسام رکھا گیا ہے اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک اسم ہے. اسم کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بات کریں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے اور اپنا معنی اکیلا بتا سکتا ہے یا پھر نہیں بتا سکتا. فعل کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے کہ فعل کیا ہوتا ہے اور اپنا معنی اکیلا بتا سکتا ہے یا پھر نہیں بتا سکتا. بالکل اسی طرح سے ہم لوگ حرف کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ اپنا معنی اکیلا بتا سکتا ہے یا پھر اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کا محتاج ہے. ہم لوگ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ اسم پر بات کرتے ہیں. اسم کیا ہوتا ہے؟ لیکن عام طور پہ ایک بات اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھ لیں کہ ہم لوگ اسم کسے کہتے ہیں. ہم لوگ سب سے پہلے پڑھتے ہیں اسم کے بارے میں کہ اسم کیا ہوگا. دیکھیں اسم کو پہلے عام طور پہ سمجھ لیں. اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی بھی چیز کے کسی بھی شخص کے یا پھر کسی بھی جگہ کے نام کو ہم لوگ کہتے ہیں اسم. انگلش میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جو تھوڑا بہت انگلش سے واقفیت رکھنے والے ان کی آسانی کے لیے کہ یہ ناؤن جو انگلش میں ناؤن ہوتا ہے وہی ہم لوگ اردو میں بھی اسم ہی کہتے ہیں اور عربی میں بھی وہ اسم ہی ہوتا ہے. کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے. میں نے کہا لاہور ایک اسم ہے، جگہ کا نام ہے. میں نے کہا کراچی ایک اسم ہے، جگہ کا نام ہے. میں نے کہا بکر ایک شخص کا نام ہے. میں نے کہا صدیق ایک شخص کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی نام کو مثال کے طور پہ اگر میں کہہ دیتا ہوں دیوار یہ بھی ایک اسم ہے. میں کہہ دیتا ہوں قلم یہ بھی ایک اسم ہے. میں کہہ دیتا ہوں کھڑکی یہ بھی ایک اسم ہے. تو اسم کو سمجھنا کوئی مشکل بات بالکل بھی مشکل بات نہیں ہے. اسم کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ کسی بھی شخص کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا، کسی بھی جگہ کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا یا پھر کسی بھی چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا. جو نام ہوگا اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے وہ ہے اسم. لیکن ہم لوگ یہاں پر کیونکہ پڑھنے جا رہے ہیں علم نحو اور علم نحو کی اصطلاح میں اس کا کوئی معنی ہوگا، معنی تو وہی ہے مگر اس کو یاد کرنے کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا. اسم تو ہماری سمجھ میں آ گیا، ایک اور اعتبار سے بھی اس کو یاد کریں گے ہم. اسم
अपना माना अकेला बता सकता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बता सकता है। जमाना नहीं पाया जाता। मैंने कहा कराची, जैसे मैंने कराची कहा तो आपके जहन में एक जगह का नाम तो आ गया, मगर इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता। अब जिसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता वो होता है इसम, और जो अपना माना अकेला भी बता सकता है हम उसे कहते हैं इसम। इस तरह से मैं याद करने के लिए कह रहा था कि हम लोग इसको इस तरह से याद करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो कलमे की हमने तकसीम की है, इसम, फेल और हर्फ, इन तीनों में हम लोग यही देखेंगे कि कौन सी चीज, कौन सा कलिमा अपना माना अकेला बता सकता है, किसी गैर का मोहताज है या नहीं है, और किसमें जमाना पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता। तो हमने दो सवाल करने, इसम से भी दो सवाल करने, फेल से भी दो सवाल करने और हर्फ से भी दो सवाल करने। क्या सवाल करने? कि अपना माना अकेला बता सकता है या फिर नहीं बता सकता। तो यकीनन आप गौर करेंगे तो आपका जवाब होगा ठीक है, ये अपना माना अकेला बता सकता है। और जमाना पर गौर कर देंगे, इसमें कोई भी जमाना नहीं पाया जाता। किसी भी चीज का नाम लेकर देख लें, मस्जिद, मस्जिद एक नाम है, सदर, सदर एक जगह का नाम है मगर इसमें कोई भी जमाना नहीं पाया जाता। कराची एक जगह का नाम है, कोई जमाना नहीं पाया जा रहा। ज़ैद एक शख्स का नाम है मगर इसमें भी कोई भी जमाना नहीं पाया जा रहा। तो अल मुख्तसर ये कि हमारे नजदीक इसम वो होगा जिसमें कोई जमाना ना पाया जाए और अपना माना अकेला भी बता दे, अपना माना बताने में किसी का मोहताज ना हो। एक चीज हमने पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ते फेल के मुताबिक। देखिए, किसी भी काम के करने को या फिर होने को, खाना खाया, खा लिया, काम है एक, नमाज पढ़ी, नमाज का पढ़ना भी एक काम है, क्रिकेट खेला, ठीक है, क्रिकेट खेलना भी एक काम है। इस तरह से मुख्तलिफ काम है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी एक काम है, आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक काम है। तो काम का होना या करना, काम का करना या फिर काम का होना, इसको हम लोग कह देते काम। खाया, पिया, सोया, जाएगा, सोएगा, मारेगा, लेटेगा, ये सारे के सारे क्या है? ये फेल है। अब कोई भी काम अगर होगा तो यकीनी सी बात है वो किसी न किसी जमाने में तो होगा। जमाने को मैं और मजीद आपकी आसानी के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं कि जमाने हमारे पास होते हैं तीन किस्म के। एक होता है माजी, एक होता है हाल, एक होता है मुस्तकबिल। जो हज़रात इंग्लिश पढ़े हुए उनकी आसानी के लिए मैं इसको और वो कर देता हूँ कि पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। माजी होगा, हाल होगा या फिर मुस्तकबिल होगा। जो काम गुजरे हुए जमाने में हो गया उसको मैं कहता हूं माजी, और जो अभी चल रहा है मौजूदा उसको मैं कहता हूं हाल। माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी वो काम जो गुजरे हुए जमाने में हुआ होगा उसे कह देंगे माजी, और जो काम चल रहा है मौजूदा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये है हाल। और मुस्तकबिल जो काम आइंदा जमाने में होने वाला है। किसी भी काम के होने को या करने को फेल कहते हैं। और जमाने तीन किस्म के होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जिस तरह से हमने इसम से दो सवाल किए थे कि क्या इसम अपना माना बताने में किसी गैर का मोहताज है या फिर किसी गैर का मोहताज नहीं है, तो हम फेल से भी यही सवाल करते हैं, क्या फेल अपना माना अकेला बता सकता है? मैंने कहा खाया, मैंने कहा मारा, इसको मैं अरबी में भी लिख देता हूं दाराबा या फिर अकला। अब आप देखें, खाया उस एक मर्द ने, गौर करें आप, जमाना पाया जा रहा है, यकीनन जमाना पाया जा रहा है कि इसमें माजी की बात की जा रही है। और अगर मैं कहूं यदरिबू, मारता है या मारेगा वो एक मर्द, खाया उस एक मर्द ने, इसमें जमाना पाया जा रहा है, माजी की बात की जा रही है। और अगर मैं कहता हूं याकुलू, तो इसका मतलब खाता है या खाएगा वो एक मर्द, हाल या मुस्तकबिल की बात की जाएगी।
تو المختصر یہ خلاصہ کلام یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ فعل کیا ہے. فعل وہ ہے جس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، یا تو ماضی پایا جائے گا، یا تو پھر حال پایا جائے گا، یا تو پھر مستقبل. تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک زمانہ ضرور اس میں پایا جائے گا. اب دیکھتے ہیں بھائی کیا اپنا معنی اکیلا بتا سکتا ہے. تو ہمیں معلوم چلے گا کسی شخص نے کہا مارا، ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں آ گئی بات کہ اس شخص نے مارا، مارنے کا ایک کام کیا، کھایا، کسی نے کھایا. تو اس کا مطلب یہ کہ اسم کا فعل اپنا معنی اکیلا بتا بھی سکتا ہے اور فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی لازمی پایا جائے گا. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں حرف کے متعلق. حرف کو عام طور پہ لیٹر کہتے ہیں انگلش کے اندر. اب اس میں دیکھیں گے من کا معنی ہے سے، الہ کا معنی ہے تک یا پھر طرف. تو اب ہم یہاں پہ یہ غور کریں گے کیا یہ من جیسے میں نے کہا سے اپنا معنی اکیلا بتا سکتا ہے؟ نہیں، اپنا معنی اکیلا نہیں بتا سکتا. اسے اپنا معنی بتانے کے لیے یا تو کسی فعل کی ضرورت ہے یا تو پھر کسی اسم کی ضرورت ہے. یہ اپنا معنی بتانے میں کسی نہ کسی کا محتاج ہے. جیسے میں کہتا ہوں میں کراچی سے لاہور تک جاتا ہوں، جب تک میں اس کے ساتھ اور چیزیں نہیں ملاؤں گا یہ من اور سے اپنا معنی اکیلا نہیں بتا سکے گا. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ حرف کیا ہے؟ حرف اسے کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج ہوگا، کسی غیر کا محتاج ہوگا. اور زمانہ ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا سکتا. زمانہ صرف اور صرف فعل میں پایا جائے گا، اسم میں بھی کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جائے گا. اب اس کی میں تھوڑی اور اس کے ایک ایگزامپل سے جو آپ کی کتاب میں موجود ہے تھوڑی سی میں اور وضاحت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی خلاصہ کلام آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیں سرتو، سرتو کیا ہے؟ سرتو ہے میں نے سیر کی، یہ ہے فعل. اور من کا معنی ہے سے، یہ ہے حرف. بصرہ سے کی، الل کوفہ. بصرہ بھی ایک جگہ کا نام ہے اور کوفہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، یہ بھی ایک اسم ہے اور یہ بھی ایک اسم ہے. اور الہ کیا ہے؟ الہ بھی ایک حرف ہے. کتنے ہیں اس کے اندر کلمات؟ 1 2 3 4 اور 5 ہیں. ایک فعل ہے اور 2 اسم ہے اور 2 حروف ہے. اب آپ دیکھیں سرتو میں نے سیر کی، اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے. من کا معنی ہے سے، کہاں سے شروع کی میں نے سیر؟ بصرہ سے شروع کی. اور کہاں تک کی میں نے؟ تو کوفہ تک میں نے سیر کی. تو بصرہ بھی اپنا معنی، یہ من اپنا معنی نہیں بتا پائے گا کس کے بغیر؟ دیکھیں یہ فعل کے ساتھ ملا ہے یا پھر اسم کے ساتھ ملے گا. جب ہی اپنا معنی اکیلا بتا سکے، اپنا معنی اکیلا نہیں بتا سکے گا جب تک یہ کسی اسم کے ساتھ نہ مل جائے یا کسی فعل کے ساتھ. جب تک یہ نہیں مل جائے گا یہ اپنا معنی نہیں بتا سکے گا. ہم نے اس مثال کے اندر فعل بھی دیکھ لیا، فعل اپنا معنی اکیلا بتا رہا ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے. اسم اپنا معنی اکیلا بتا رہا ہے اور اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جا رہا. حرف اپنا معنی اکیلا، نہ ہی اپنا معنی اکیلا بتا رہا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے. المختصر یہ کہ خلاصہ کلام یہ سبق نمبر 3 ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا. خلاصہ کلام ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ہم لوگوں نے پڑھا سبق نمبر 3 میں اسم، فعل اور حرف کا بیان. ابتداءً میں نے آپ سے کہا کہ ہر بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. یہ تقسیم ہم نے کیوں کی اس کا بھی میں نے آپ کو مقصد بتا دیا. اس تقسیم کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کون سا کلمہ اپنا معنی بتا سکتا ہے اکیلا یا کون سا کلمہ اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج ہے. یہ تقسیم ہم نے اس اعتبار سے کی.
اب ہم نے اسم سے بھی پوچھنا ہے، فعل سے بھی پوچھنا ہے، حرف سے بھی پوچھنا ہے کہ اکیلا معنی بتا سکتا ہے بھائی زمانہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. وہی کام ہم لوگوں نے کیا. سب سے پہلے ہم نے اسم کو پڑھا اور اسم میں ہم نے غور کیا تو پتہ چلا اسم کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کا، کسی نہ کسی شخص کا نام ہوتا ہے اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا مگر اپنا معنی اکیلا بتا سکتا ہے. فعل پہ غور کیا تو فعل میں ہمیں معلوم چلا کہ اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ تینوں زمانوں میں سے، ماضی، حال اور مستقبل میں سے تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک زمانہ پایا جائے گا اور یہ بھی اپنا معنی اکیلا بتا سکتا ہے، اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا حرف کے متعلق اور حرف پر غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ نہ ہی اپنا معنی اکیلا بتا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 3 اسم، فعل اور حرف کا بیان مکمل ہوا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم نیکسٹ سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا كل